سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا، اور فہم القرآن میں ہم سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، اور آج ہم 92 آیت سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعان فعصیت امری۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلیدی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ قال فما خطبک یا سامری؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من آثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے، ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو اگر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ یہ رسول سے مراد غالباً یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سامری ایک مکار شخص تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے مکر کے جال میں پھانسنا چاہا اور ان سے کہا کہ حضرت یہ آپ ہی کی خاک پاکی کی برکت ہے کہ میں نے جب سے گلے ہوئے سونے میں ڈالا تو اس شان کا بچھڑا اس سے برآمد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ زندگی بھر کے لیے معاشرے سے اس کے تعلقات توڑ دیے گئے، اسے رچھوت بنا کر رکھ دیا گیا، بلکہ یہ ذمہ داری بھی اسی پر ڈالی گئی کہ ہر شخص کو وہ خود اپنا چھوت پن سے آگاہ کرے اور دور ہی سے لوگوں کو مطلع کرتے رہے کہ میں چھوت ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سامری کو سزا دی جا رہی ہے، اور وہ سزا موت تک کے لیے ہے، اور اس طرح کی پاگل پن کی حرکتیں کرے کہ کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ اور پھر یہ ہوا کہ بچڑا جو تھا وہ سونے کا تھا، زیورات کا تھا، چاہتے تو وہ دنیاوی فائدے کے لیے رکھ دیتے، لیکن اب اس کے ساتھ ایک الہ کا کانسیپٹ وابستہ ہو گیا تھا، لہٰذا اس کو جلانے کی بات کی گئی۔ لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا۔ تو اعراض کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑنا۔ منہ موڑنا کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں، اس کو اٹھانا ہی نہیں، اس کو کھولنا ہی نہیں، اس کو پڑھنا ہی نہیں۔ جو یہ درس نصیحت کہا جا رہا ہے، قرآن کہا جا رہا ہے، ذکر،
اس کو پڑھنا ہی نہیں، اس کو سمجھنا ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کرنا، اسے آگے پڑھانا ہی نہیں، کوئی وہ چیز زندگی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو قرآن سے اعراض جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو قرآن سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. ہمیں خوب معلوم ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والے ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی. یہ اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے. کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے. اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اگر نہ دکھا سکے گا، اور آواز رحمان کے آگے دب جائیں گی. ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے. نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا. اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، یعنی ایسے ہی مضامین اور تعلیمات سے اور نصائح سے لبریز ہے یہ قرآن. اس کا اشارہ ہے ان تمام مضامین کی طرف ہے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں کہ شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچ جائیں اور ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہو جائیں. بس بالو برتر اللہ ہے، بادشاہ حقیقی. اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما. وقل ربی زدنی علما. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی یہ دعا پڑھتے اللہم زدنا ایمانا، وہ یہ دعا کرتے اور اے اللہ میرے علم، ایمان اور یقین میں اضافہ فرما. اسی طرح ہمیں بھی علم میں اضافہ مانگنا چاہیے، ایمان میں، یقین بھی اور فہم بھی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں نے ایک ایک آیت پر 100 تفاسیر کا مطالعہ کیا، پھر میں اللہ سے فہم کی دعا کرتا اور کہتا یا معلم آدم و ابراہیم علمنی، کہ اے آدم اور ابراہیم کے معلم، اللہ تعالیٰ آپ ہیں معلم آدم اور ابراہیم کو سکھانے والے، علمنی کہ مجھے بھی سکھا دیجیے، مجھے بھی تعلیم دے دیجیے. انہوں نے کبھی بھی اپنے علم پر غرور نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما تنفعنی بھی، کہ اے اللہ تو مجھے جو علم نصیب فرما اس سے مجھے فائدہ پہنچا، اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے، اور مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھا سکوں. تو کتنی خوبصورت دعا ہے نا. ہمیں بھی ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کی لسٹ میں شامل کر لینا چاہیے. ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. تو معلوم ہوا کہ بعد میں آدم علیہ السلام سے اس حکم کی جو خلاف ورزی ہوئی اور دانستہ سرکشی کی بنا پر نہیں بلکہ غفلت و بھول میں پڑ جانے اور عزم و ارادے کی کمزوری میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے تھی. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. دیکھیں جو واقعات ہیں نا سارے وہ بار بار مختلف صورتوں میں ریپیٹ ہو رہے ہیں. ابلیس کا واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو واقعہ ہے یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. تو ہر جگہ جو ہے مختلف پہلوؤں سے آ رہے ہیں. تو اب جو یہ آ رہا ہے یہ مختلف پہلو سے یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. مگر ایک ابلیس تھا انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تم ہماری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیار سے دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا. کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے. پھر
پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی۔ یعنی شیطان کی طرح راندہ درگاہ نہ کر دیا، بلکہ جب وہ نادم و شرمسار ہو کر تائب ہوئے یا توبہ کر لی تو اللہ نے ان کے ساتھ یہ مہربانی کا سلوک کیا کہ انہیں ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر، درس نصیحت یا قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، معیشت جو ہے نا اس کی تنگ ہو جائے گی۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا جو یہ کہی گی کہ جو اللہ کے ذکر سے، قرآن سے منہ موڑے گا اس کی معیشت دنکا ہو جائے گی۔ استغفر اللہ۔ تو یہ اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی مرضی کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی زندگی گھٹن کا شکار رہے گی، نہ اطمینان قلب ہوگا نہ شرح صدر ہوگا۔ ظاہری خوشحالی ہے، مال و دولت، ساری نعمتیں، مرضی کا لباس پہننا ہے، مرضی کا کھانا ہے، مرضی کے ملک و شہر میں رہتا ہے، گھومتا ہے پھرتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو پریشانی، حیرت اور شک میں ہی ہمیشہ متردد رہتا ہے۔ تو معیشت دنکا کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے بھی اور قبر کی زندگی سے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کیا تمہیں معلوم ہے تنگ حالی کیا ہے، معیشت دنکا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے؟ وہ 70 سانپ اژدہے ہوتے ہیں اور ہر اژدہے کے ساتھ سر ہوتے ہیں، وہ اسے قیامت تک ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر من عذاب جہنم۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آتی تھی تو بھلا دیا کرتا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھلانے سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی صورت یاد کی اور وہ بھول گئی، اس سے مراد دین ہی کو چھوڑ دیا، یعنی قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، اللہ کی آیات کو جان کر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، لوگوں کے سامنے ایمان کی راہیں روشن ہوئی اور پھر اس کے بعد بجھ گئی وہ روشنی، انہوں نے اس سے اعراض برتا۔ تو یاد رکھیے ہر صاحب قرآن کو چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اسے ساری زندگی پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، کیونکہ یہ ایک چراغ کی طرح ہے اور اس زندگی کے راستے میں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ اندھیرے میں ایسا نہ ہو کہ ہم راستہ ہی بدل دیں۔ تو ایک دفعہ کا جاننا کسی چیز کو کافی نہیں ہوتا، ہم سب بھولنے والے ہیں، یہاں بھولنے ہی کی تو سزا دی جا رہی ہے۔ تو بھولے کا علاج کیا ہے؟ بار بار پڑھنا، پھر پڑھنا۔ تو ذکر ہے نا، ذکر کیا ہوتا ہے؟ بار بار نصیحت حاصل کرنا، بار بار پڑھنا۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، اور در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے۔ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کی اوقات میں بھی تسبیح کریں اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہم اپنے رب کی حمد و ثنا یہ باتیں بنانے پر کہا گیا ہے نا کہ جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں ان پر آپ صبر کریں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کریں۔ تو پیچھے بھی آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ گھٹتا ہے تو آپ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے۔ تو یہاں بھی تسبیح کا ذکر ہے، یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو کثرت سے تسبیح کریں، خاص طور پر فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، یہ دل کی راحت کا سبب بنتا ہے۔ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے دو لوگوں کو دے رکھی ہیں، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہیں، اور تیرا رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ یعنی رزق کا ترجمہ ہم نے رزق حلال کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حرام مال کو رزق رب سے تعبیر نہیں فرمایا۔
اچھا، یہاں پہ ابھی ہم نے تسبیح کی بات کی، رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرنے سے مراد نماز بھی ہے۔ اس کے اوقات کی طرف بھی یہاں پہ صاف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، اور رات کے اوقات میں عشاء اور تہجد کی نماز۔ رہے دن کے کنارے تو یہ 3 ہی ہو سکتے ہیں، ایک کنارہ صبح ہے، دوسرا کنارہ زوال آفتاب، اور تیسرا کنارہ شام۔ لہٰذا دن کے کناروں سے مراد فجر، ظہر اور مغرب کی نماز ہو سکتی ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند ہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ پھر دیکھیں تقوی کی بات آئی، تو یاد رکھیے خود بھی نماز پڑھنی ہے، بچوں کو بھی پڑھوانی ہے، اس کی فکر بھی کرنی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز کی حفاظت کرنے والے اللہ کے فضل میں ہوں گے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی میں نماز ہی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟ اگر ہم نے اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیا ہوتا تو پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم ہی تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورۃ طٰہٰ مکمل ہوئی، اور اب شروع ہوتی ہے سورہ انبیاء، اور سورہ انبیاء شروع ہو رہی ہے، 17واں پارہ بھی ہے اور سورہ انبیاء کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو اشارہ ہے قرب قیامت کی طرف، اور اس بات کی طرف کہ انسان کی موت قریب ہی ہے، یعنی جس سے انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب عمل کی مہلت ختم ہے اور اب حساب کا وقت ہے۔ اور جو شخص دنیا سے فوت ہو کر جاتا ہے اس کا قبر میں بھی ایک مختصر سا حساب ہوتا ہے، اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو اس سے باقاعدہ پھر حساب لیا جائے گا۔ تو وہ حساب کس بارے میں ہوگا کہ اس نے زندگی کن کاموں میں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آخری وقت کی اور اپنے حساب کتاب کی فکر ہونی چاہیے۔ تو ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں دنیا سے ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے، یہ تو وقتی طور پر جیسے ایک ٹرانزٹ میں آئے ہیں، رکے ہیں اور پھر آگے جانا ہے۔ بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس انگلی اور اس انگلی کی طرح بھیجا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی دونوں کو اکٹھا کر دیا، یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اب ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی ایگزسٹنس میں جتنا وقت گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں اب آئندہ بہت تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے۔ ابھی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، آ گئی کانپنے والی۔ اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا، آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رات کے آخری حصے جو بہت میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت خبردار کر رہے ہیں کہ آ گئی کانپنے والی، یعنی قیامت زلزلے
پہلے کے ساتھ آئے گی، اور آگے موت اپنی سختیوں کے ساتھ، یعنی بڑی قیامت تو بعد میں آئے گی، لیکن چھوٹی قیامت جو ہے وہ موت ہے، وہ بھی بہت قریب ہے، اور موت کی اپنی سختیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح آگ بھی جہنم کی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ جنت کے لیے کوشاں رہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو تکلب سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، اور دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان و زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ تو یعنی رسول نے کبھی اس جھوٹے پروپیگنڈا سرکشیوں کی اس مہم کا جواب اس کے سوا نہ دیا کہ تم لوگ جو کچھ بھی باتیں بناتے ہو وہ سب خدا سنتا اور جانتا ہے، خواہ زور سے کہو خواہ چپکے کانوں میں پھونکو۔ وہ کبھی بے انصاف دشمنوں کے مقابلے میں ترکی بترکی جواب دینے پر نہ اتر آیا۔ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے، تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، پھر دیکھ لو آخرکار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ تمہاری بات کرتا ہے، اس میں تمہارے متعلق گفتگو ہے، اس میں تمہارے اچھے برے اخلاق کا ذکر ہے، اس میں تمہارے اچھے اعمال کا ذکر ہے۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اس میں تمہارا ہی شرف اور عزت ہے۔ ذکرکم کا مطلب ہے، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے نا، ذکرکم تمہارا ذکر، کتاباً فیہ ذکرکم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذکر ہے تمہارا۔ تو ذکرکم کا مطلب شرف اور عزت، اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں تمہارے ان دینی معاملات کا ذکر ہے جن کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے میں تمہاری زندگی اور تمہاری کامیابی ہے۔ تو اللہ کی کتاب بعض لوگوں کے لیے عزت اور بلندی کا سبب بنتی ہے، بعض لوگوں کے لیے ذلت کا سبب۔ عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عامر بن حارث عمر رضی اللہ عنہ سے عصفان کے مقام پر ملے، اور عمر رضی اللہ نے انہیں مکے کا عامل مقرر کیا ہوا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم جو یہاں آئے ہو تو مکے والوں پر کس کو عامل یا گورنر بنا کر آئے ہو؟ تو نافع نے کہا کہ ابن ابزہ کو۔ انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے، یعنی غلام ہے اور اب اتنے بڑے مرتبے پہ پہنچ گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا اور فرائض کا عالم ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واقعی تمہارے نبی نے سچ فرمایا، بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے، بہتوں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے۔ یعنی اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں، اور اس کو دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ جب کوئی شخص اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتا ہے یا پھر خراب نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے۔ تو نیت جو ہے وہ آخرت کی ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہو۔ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا وار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارت تک ان میں نہ رہا۔ ہم نے اس آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے، اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں اور اس کا سر توڑ دیتی ہے جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ دیکھیں کتنی اہم بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کھلونے یا ایسے ہی نہیں بنا لیا اس کائنات کو، اور ہمارا پیدا کرنا اور ہمیں جو یہ پوری زندگی دی گئی ہے،
اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے۔ تو اصل یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں، وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، یعنی عبادت کر کے تھکتے نہیں ہیں۔ اور ذرا سا قرآن کا وقت زیادہ ہونے لگتا ہے اور تو ہم کیا کرتے ہیں، جمعیہ لینے لگتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہلنے جلنے لگتے ہیں، لیکن فرشتے ایسے نہیں کرتے، وہ مستقل طور پر عبادت کرتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں تم سب بھی وہ سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تو آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں۔ اور اس چرچرانے پر ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہاں تو ایک بارش کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام نہ کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ تو جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پوری طرح یکسو ہو کر کرتے ہیں فرشتے، اور ہم بعض اوقات کھڑے تو اللہ کے حضور ہوتے ہیں، سوچ دنیا کے بارے میں رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کا یہی حال ہوتا ہے، ہماری کیا عبادتیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا کہ یہ اپنے شوق سے عبادت کرے گا، خود سے اپنی ول سے عبادت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق دیں اور اس سے محبت عطا کریں عبادت سے، اور ہم اس کو اتنا معمولی نہ سمجھیں عبادت کو کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو گیا سو ہو گیا، جیسے بھی ہو گئی جتنی بھی ہو گئی خیر ہے۔ نہیں، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ فرشتوں کے بارے میں بات ہے، وہ دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور رکتے ہی نہیں ہیں، کنٹینیوس نان سٹاپ تسبیح کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو ہم جو ہے وہ تسبیحات زیادہ کریں، ہر دن کا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں یہ اور یہ تسبیح اس دن کروں گی، درود شریف کی تسبیح کروں گی اس وقت، استغفار کی تسبیح کروں گی، آیت کریمہ کی اس وقت کروں گی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی اس وقت کروں گی، لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ کی کروں گی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری تسبیحات ہیں، یا ذا الجلال والاکرام، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو دن کے ٹارگٹ سیٹ کیا کریں، اس کے اوقات بھی مقرر کر لیں، تو اس وقت انسان آٹومیٹیکلی نسکار کی طرف آ جاتا ہے۔ مثلا کھانا پکاتے ہوئے میں سوچ لوں کہ میں یہ ذکر کروں گی، استغفار پڑھوں گی یا درود شریف، کوئی بھی ذکر مقرر کر لیں، صفائی کرتے وقت یہ والا ذکر کروں گی، فلاں وقت یہ کروں گی، بستر پر جا کر سونے سے پہلے یہ ذکر کروں گی۔ تو اس سے کیا ہوگا، انشاءاللہ آپ کسی نہ کسی مقدار میں تو ضرور ذکر کر پائیں گے نا۔ اگر ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرض خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کرتے ہوں، اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں۔ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ یعنی وہ فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا ہم ڈرتے ہیں اللہ کے خوف سے؟ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر چیز زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ تو آسمان و زمین آپس میں گٹمٹ تھے اور پھر ہم نے ان کو الگ الگ کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اب سائنس کا بھی یہی نظریہ ہے نا، بگ بینگ کے ذریعے وہ بڑا گولا جو ہے مختلف حصوں میں پھٹ گیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے زندگی بخشی گئی۔ تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دریافت نہیں ہوئی تھی، لیکن وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھیں۔ جہاں تک ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اس چیز کا تعلق ہے
تو اس بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں قرار آ جاتا ہے، بس آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، ہر چیز ابتدا میں پانی تھی اور پھر بعد میں وہ ٹھوس، مائع اور گیس میں تقسیم ہو گئی، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ کرنا، غور و فکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ جس طرح قرآن کی آیات کو پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح کائنات کی آیات کو اسٹڈی کرنا بھی ضروری ہے، اور ان علوم کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے جس سے یہ کام آسان ہو، اور ایسے علوم کو عبادت کی نیت سے حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ مشکل کام آسان ہو جائے، اور انسان یہ نہ سوچے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ورنہ بہت سے بچے جو قرآن حفظ کر کے دین کا علم حاصل کر کے یونیورسٹی جاتے ہیں تو اتنا مزہ نہیں آتا، ٹف لائف ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارا دل نہیں لگ رہا۔ تو ان کو یہی نصیحت کریں کہ یہ علوم پڑھنا بھی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں ہمیں گہرائی عطا کرتے ہیں، یہ علوم یہ بھی سراسر عبادت ہی ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ فلک جو ہے وہ فارسی کے چرخ اور گردوں کا ٹھیک ہم معنی ہے۔ عربی زبان میں آسمان کے معروف ناموں میں سے ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اس سے دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں، ایک یہ کہ یہ سب تارے ایک ہی فلک میں نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کا فلک الگ ہے۔ دوسرا یہ کہ فلک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ تارے کھوٹیوں کی طرح جڑے ہوئے ہوں اور وہ خود انہیں لیے ہوئے گھوم رہا ہو، بلکہ وہ کوئی سیال شے ہے یا فضا یا خلا کسی کوئی نوعیت کی چیز ہے جس میں ان تاروں کی حرکت تیرنے کے فعل سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ تو ہمیشہ کے لیے تو کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آیا نا، یاد رکھیے انبیاء کو بھی دنیا سے جانا ہوتا ہے، وہ بھی فوت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر مرنا تو ہے، جس کو چاہو اپنے محبوب بنا لو، یقیناً تمہیں بالآخر ان سے جدا تو ہونا ہے۔ یعنی اس دنیا میں انسان جیسی چاہے زندگی بسر کرے، اسے مرنا تو ہے ہی نا۔ جتنا چاہے دنیا کا سامان اکٹھا کر لیں، آرائشوں آسائشوں کے سامان اور زینت کے سامان اکٹھا کر لیں دنیا میں، اور جس چیز کی چاہے محبت اختیار کر لیں، لیکن ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جس انسان کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو اتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے دنیا کو چھوڑنے کی۔ اس لیے آپ نے اپنے خاندان میں دیگر لوگوں سے بزرگ خواتین کے قصے سنے ہوں گے نا، کہ جب میری ساس فوت ہوئیں تو ان کے پاس بس 2 جوڑے کپڑے تھے، ایک چھوٹا سا باکس تھا، یہ چند گنی چنی چیزیں تھیں ان کے پاس۔ تو خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے، جو اللہ نے ان کو زندگی میں دیا، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے، صدقہ خیرات کر کے مختصر زندگی رکھتے ہیں آخر میں۔ یعنی یہ نہیں کہ جوانی میں بہت کچھ اکٹھا کرنا چاہیے، ضرورت کم ہو تو انسان کا وقت بچتا ہے، اور جب ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو انسان کے اوپر بوجھ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ انسانوں سے چاہے اپنی اولاد ہو، والدین ہو، ان سے ایک فطری محبت کرتا ہے، لیکن وہ فطری محبت بھی حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے لیے خود اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، جو انسان اللہ کو سب سے بڑا محبوب بناتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور پھر وہ اس محبت کی تکلیف سے باہر نکل آتا ہے، وہ اولاد سے محبت رکھتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے اور ان کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ان کی جدائی انسان کو اتنا غمگین کر دے۔ تو دنیا سے جاتے ہوئے مرتے وقت دل ہلکا ہونا چاہیے، دنیا چھوڑنے کا بہت بڑا صدمہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ موت کے وقت انسان کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ موت کے بعد بھی برقرار رہے گی، تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ نفس مطمئنہ حاصل ہو، اور نفس مطمئنہ زیادہ مال اور دولت اور اولاد سے حاصل نہیں ہوتا، وہ نیک کام کر کے حاصل ہوتا ہے، خصوصاً مال اور اولاد کو نیکی کے راستے پر لگانے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ دنیا سے واپسی آسان ہو جائے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے و برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخرکار تمہیں
ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. یعنی انسان کے اوپر فقر و دولت، صحت و بیماری، اس طرح کی دنیا کی دیگر چیزوں کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا، یہ دراصل یہ کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے. اور کیا آزمائش ہے کہ تکلیف پر انسان صبر کرتا ہے یا نہیں، اور خیر و بھلائی ملنے پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. اور شکر جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں، دل سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے. عملی شکر کیا ہے؟ انسان اپنے مال اور اولاد سے اپنی یا ان کی آخرت بنانے کی کتنی فکر کرتا ہے، اور جو کام انہیں ناپسند ہے ان پر وہ صبر کیسے کرتے ہیں. یہ ہے انسان کا امتحان. یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ شخص تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے جو، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. انسان جلد باز مخلوق ہے. ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ. انسان جلد باز مخلوق ہے. اسی لیے انزائٹی، تشویش، پریشانی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ انزائٹی، پریشانی، فکر اس وجہ سے ہوتی ہے نا کہ یہ کام جلدی ہو جائے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کب ہوگا، تو جب ہوگا تو کیا ہوگا، اور وہ جو وقت آئے گا پھر کیا ہوگا. یعنی حال میں تو ہم رہتے ہی نہیں ہیں نا، ہم مستقبل کی فکر میں لگے رہتے ہیں ہر وقت. تو جب بھی ایسی انزائٹی ہو تو معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. 2 کام کیا کریں. ایک یہ کہ اللہ اس کام میں میرے لیے آسانی کر دے، میری فکر دور کر دے، اور میرا یہ کام تیرے سپرد ہے، تو نے کرنا ہے. اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ پہ توکل کریں، تو انسان کا بوجھ ہٹ جائے گا، اس کی انزائٹی دور ہو جائے گی. آسان دوا یہ ہے کہ صرف ہم اپنے ذہن کو بدلیں اور اپنی سوچ کو بدلیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأُریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو. اب یہ دونوں طرف سے مسلمان کیا چاہتے تھے کہ جلدی سے کوئی معجزہ نظر آئے تاکہ بات سچی ثابت ہو جائے، اور جو دوسرے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ نشانی کیوں نہیں آتی، پتہ چلے کہ وہ عذاب کیا ہے، وہ عذاب کو جلدی مانگتے تھے. اس آیت سے بات بھی پتہ چلتی ہے انسان اگرچہ جلد باز مخلوق ہے. خلق الانسان من عجل وکان الانسان عجولا. عجول تو ہے، عجول کا مطلب بہت جلد بازی کرنے والا، ہر چیز وہ جلدی چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جلد بازی کو کنٹرول کرنا ممکن ہے، کیونکہ آگے فرمایا گیا نا فلا تستعجلون، جلدی نہ کرو. یہ لوگ کہتے ہیں آخرت ہم کی کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا کہ جب یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح کی یکلک دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا یہ کچھ ایسا خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو میں تو وہی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب کہ انہیں خبردار کیا جائے، اور تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم قطعوار تھے. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا. جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حساب لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود کافی ہیں. تو یاد رکھیے جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بہت آسان سمجھتے ہیں، ان کا بھی وزن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں کیا یہ خوب ہیں اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اجر کی نیت سے اس پر صبر کریں. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں انسان کو محروم نہیں رکھتا کہ ہر چیز میزان میں
تولی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعد و ثواب کو جانتے ہوئے اس کی راہ میں گھوڑا وقف کیا تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا، اس کا پیشاب، اس کی لیٹ، سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا۔ یعنی آپ اللہ کی راہ میں اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو اس چیز کا بھی وزن ہوگا، یعنی گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے وہ کھانے کا وزن، جو نکالتا ہے اس کا بھی وزن، اور خود اس گھوڑے کا بھی وزن، اور جو کچھ کرے گا یعنی اللہ کے راستے میں جیسے جیسے اس کو استعمال کیا جائے گا وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا ہی باعث ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگانا بہت بڑی نیکی ہے۔ اور آپ کسی انسان کو تیار کرتے ہیں، آپ اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ اپنی اولاد کو لگاتے ہیں، کسی قسم کی دنیا کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ان کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، تو جو آپ نے ان پر مال لگایا، جو انہوں نے عمل کیا، جو ان کے آگے صدقہ جاریہ بنے، وہ سارا آپ کے میزان میں جائے گا۔ یعنی میزان میں اعمال بھی تولے جائیں گے، اور اعمال جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں تولے جائیں گے، اور خود انسان بھی تولے جائیں گے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر جو دنیا میں بہت موٹا تازہ ہوگا، قیامت کے دن میزان میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں کہ تیز ہوا بھی چلتی تو وہ ہلنے لگتے تھے، تو لوگ ان کے اوپر حیران ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ تو انسان جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے، ایک ٹیبل، ایک چیئر، ایک کرسی، کوئی بھی چیز، جو بھی چیز دیتا ہے، تو یہ سارا کچھ انسان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اس کے میزان میں ان چیزوں سے جتنی جتنی خیر نکلی وہ سب تولی جائے گی۔ اور پھر اسی طرح شہادتین کا بھی وزن ہوگا۔ شہادتین کیا؟ یعنی اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جب آپ کہتے ہیں تو یہ بھی میزان میں رکھے جائیں گے، اور میزان کا پلڑا جھک جائے گا۔ ان کلمات کی بھی اتنی زیادہ قیمت ہے۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کے اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ اور اب یہ بابرکت ذکر یعنی قرآن پاک ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ یہ قرآن ذکر مبارک ہے، یہ ذکر جو آپ سن رہے ہیں یہ برکت والا ہے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا، اس کا قائم رہ جانا، یعنی نمو بھی اور ثبات بھی۔ تو قرآن کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں ہم، اس پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نیکیاں ملٹیپلائی ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے ابھی صدقہ جاریہ کی بات ہو رہی تھی نا، تو دیکھیے جو حدیث کے ساتھ ملا کر ہم نے بات سنی تو وہ زیادہ سمجھ آئی کہ کیا کچھ نہیں تولا جائے گا تو کتنا بڑھ جائے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب باتیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں، یہ قرآن سے پتہ چلتی ہیں۔ قرآن کی وضاحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس سے پتہ چلتی ہے، یعنی احادیث سے۔ تو ایسی مجالس بھی بابرکت ہیں، ایسا کلام بھی بابرکت ہے، اس کا ذکر بھی بابرکت ہے۔ اور پھر ان نیکیوں کی وجہ سے انسان کے اپنے اندر تبدیلی آتی ہے، یعنی صدقہ صرف دوسروں کو فائدہ نہیں دیتا، اس کا جو آپ کو بھی دنیا میں ملتا ہے، آپ کے اندر کی تنگی اور سینے کی گھٹن دور ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو خیر آگے پھیلتی ہے اس خیر میں بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوشمندی بخشی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمانوں کا رب ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جن کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا کہ کیوں ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا۔ جب بڑا انہوں نے چھوڑ دیا تھا نا، ان کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا کہ یہ ان کا سردار ہے بتوں کا، اس نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو۔ اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پڑے
پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہی بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ تو ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ تو کس طرح لوگ چالیں چلتے ہیں اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی چالوں کا توڑ کرتے ہیں، کیونکہ آگ بھی تو اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر وہ جلاتی ہے تو اللہ کے اذن سے ہی جلاتی ہے، اور اگر وہ ٹھنڈی ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بردن بھی کہا گیا اور سلامن بھی کہا گیا، جو لفظ آیا ہے نا کہ قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، تو روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سلامن نہ کہتے تو آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی تپش سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی، فریز ہو جاتی، اور اگر علی ابراہیم نہ کہتے تو قیامت تک کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو اس لیے بڑا میننگ فل جملہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آگ تو سارے جانوروں نے بجھائی تھی اور بجھانے کی کوشش کی تھی سوائے چھپکلی کے۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم نے اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں، یعنی سرزمین فلسطین۔ اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا، وہ سارے لوگوں میں سے تھا۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی تھی، یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان کو سرفراز کیا، یاد کرو وہ موقع جبکہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، اور جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں، اور پھر ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اور اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے۔ تو اس وقت ہم نے سلمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا، حالانکہ وہ بیٹے تھے، وہ چھوٹے تھے، اور ہوا یہ تھا کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا۔ ایک شخص بکریاں چراتا تھا اور دوسرا کسان تھا، کھیت بناتا تھا، تو بکریوں نے اس کا کھیت تباہ کر دیا۔ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا جو وقت کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور ان کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں اور اس طرح اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ سلمان علیہ السلام نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بکریاں صرف اس وقت تک کھیت کے مالک کے پاس رہیں گی جب تک کہ بکریوں والا اس کھیت کو دوبارہ تیار نہ کرتے، تو اس طرح دونوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس وقت تک اگر کھیت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا تو کھیت کا مالک تو بکریوں سے فائدہ اٹھا لے گا، اور بکریوں والا جو ہے وہ کھیت تیار کر کے اپنی بکریاں واپس لے لے گا۔ تو یہ ہے کہ بعض اوقات بچے یا جوان یا ہم سے عمر میں چھوٹے یا تجربے میں چھوٹے زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ دوسرے کی بات کو غور سے سننا بھی چاہیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے جس میں سب کا بھلا ہو۔ اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ بہتر طور پر سجھا دیتا ہے کوئی بات، اور اس سے یہ بات بھی اخذ کی گئی ہے کہ قاضی کو اس کی کوشش کا اجر ملتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی، فیصلہ ان کا بھی ٹھیک تھا اپنی جگہ، لیکن سلمان علیہ السلام کا زیادہ درست تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب حاکم یعنی قاضی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے تو پھر وہ فیصلہ اگر صحیح ہو تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور غلط کر جائے تو صرف ایک اجر ملتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت ضائع نہیں کرتے۔ ہاں، سزا اس صورت میں ملتی ہے جب انسان بغیر توجہ دیے بغیر محنت کرے، ایسے ہی بس جو دل میں آئے
اسی کو کہہ دے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا جو اس کے لیے قوتیں لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگراں ہم ہی ہوئے تھے، اور یہی ہوش مندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو بھی دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا تھا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ یعنی 18 سال ایوب علیہ السلام بیمار رہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف داؤد اور سلیمان علیہ السلام جنہیں نعمتوں سے آزمایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایوب علیہ السلام ہیں جو اتنی شدید بیماری سے آزمائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی برداشت دیکھتے ہیں کہ کس کو کس طریقے سے آزمایا جائے گا۔ صبر کا بدلہ کتنا میٹھا تھا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی آزمائش جب مبتلا ہو نیک سے نیک انسان، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا، یا ہمیں کسی اور کے بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کوئی بہت دیندار انسان ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی امتحان ڈال دیتے ہیں، کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، تو پہلا خیال شیطان کیا ڈالتا ہے دل میں کہ کچھ کیا ہوگا، پکڑ آ گئی، پتہ نہیں کیا کیا تھا چھپ کے جو پکڑ آئی۔ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عبادت گزاروں کے لیے تو سبق ہے اس میں کہ عبادت کے باوجود بھی امتحان آ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، اور میں کوئی تکلیف یا پریشانی آ سکتی ہے، تو وہ تو ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے سے تسلی پکڑیں جو اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اور پھر عبادت گزاروں پر جو تکلیف آئے تو وہ سوچیں ایوب علیہ السلام تو انتہائی عبادت گزار اللہ کے نبی تھے، اگر ان پر تکلیف آ گئی تو ہم پر بھی آ سکتی ہے، ضروری نہیں تو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت اللہ کی طرف راغب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، صاف پاک ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس لیے تکلیف کو کوئی بھی اپنے حق میں برا نہ سمجھے، اس میں واویلا نہ کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اس کو اللہ کی ناراضگی ہی کا ذریعہ نہ سمجھے بلکہ پاک ہونے کا ذریعہ سمجھے، اور یہ اللہ کی محبت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔